اور بلا تاخیر میں خطاب سے دعوت دینا جناب حضرت مولانا عدیل احمد گرجاکی حفظہ اللہ تعالی احمد گرجاکی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ اے ایمان والو اپنے آپ نو مسلمان تے مومن کہلوانے والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ آگے بڑھنا اللہ تو اور اس دے رسول تو، واتقوا اللہ اور اللہ کو ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت سنن والا بہت جانن والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو، آج دا عظیم الشان پروگرام جو حدیث دی ایک بڑی ہی معتبر کتاب جامع ترمذی دی تکمیل دے موقع تے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام دی احادیث پڑھنے والے اور پڑھان والے اور اس مشن دے اندر معاونت کرنے والے سارے احباب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لے، اور جنہ بچیاں نے ترمذی شریف پڑھی ہے اللہ انہاں نو اس تو اگلیاں کتاباں بھی پڑھ کے بخاری اور مسلم تک پڑھ کے مکمل صحاح ستہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عالم بھی بنائے تے عمل کرنے والا بنائے۔ حضرات، میرے تو قبل تسی عالی شان خطابات سماعت فرما چکے ہو، میرے تو بعد بھی تسی بہترین خطاب حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ کا سماعت کرو گے۔ میں نو جو عنوان آج دے اس پروگرام میں دیتا گیا ہے، اس عنوان دے تحت میں چند معروضات اور گزارشات تساں احباب دے گوش و گزار کرنا چاہنا۔ اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے سنو سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانہ دی ہدایت اور رہنمائی واسطے آسمان تو اپنی کتاباں اتاریاں، اور اپنے پیغمبر دنیا دے اندر مبعوث فرمائے۔ سب تو آخری امت ایک امت ہے جیڑی اس وقت گزر رہی ہے، اور سب تو آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت تو بعد کوئی دوسری امت نہیں آنی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔ آپ آخری نبی نے، آخری رسول نے، آپ علیہ السلام دے اوپر اترن والی کتاب قرآن یہ آخری کتاب ہے اللہ دی، اور اے امت آخری امت ہے۔ اس امت تو بعد کوئی امت نہیں آنی، اس قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں آنی، اور آمینہ دے لال تو بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ ہون آنی ہے تے قیامت آنی ہے۔ قیامت تو پہلے نہ کوئی نبوت آنی ہے، نہ کوئی شریعت آنی ہے، نہ کوئی کتاب آنی ہے، نہ کوئی امت آنی ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام آخری نبی نے، اس واسطے میرے پیغمبر دی نبوت نو قیامت تک واسطے رب نے جاری فرمایا ہے، اور اس کتاب قرآن نو قیامت تک واسطے اللہ نے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے ہدایت دے جڑے دو ذرائع سانو دیتے نے، ایک قرآن دیتا ہے اور دوسرا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے سانو عطا فرمائے نے، اور حکم دیتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ لوگوں، جو تواڈے رب دی طرفوں نازل کر دیتا گیا ہے او دی ہی اتباع کرنا، اس تو علاوہ اور کسی دے پیچھے نہ چلنا۔ اور رب نے قرآن اتاریا ہے، قرآن دی اتباع کا حکم دیتا ہے۔ رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو بھیج کے آپ دے اوپر احادیث نازل فرمائیاں،
احادیث دی اتباع کا رب نے سانو حکم دیتا ہے اور اے اعلان فرما دیتا ہے کہ کامیاب اور کامران وہی انسان ہے جیڑا قرآن دی اتباع اور اطاعت کرتا ہے اور آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تے اطاعت کرتا ہے وہی بندہ کامیاب ہے اور جیڑا قرآن دی اتباع نہ کرے آمنہ دے لال علیہ السلام دی اطاعت اور اتباع نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا او دے نالوں بڑا ناکام انسان کوئی نہیں او دے نالوں بڑا بدبخت بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے آؤ ذرا قرآن دیاں چند آیات اس حوالے نال سماعت فرما لو میرے رب نے قرآن دی اندر اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے کامیاب کون نے فلاح پان والے کون نے اللہ دا قرآن ہے 18واں پارہ ہے سورہ نور ہے مولا فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ دو آیتاں سورہ نور دیاں 18ویں پارے دیاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے انہاں دا مفہوم سمجھ لو ترجمہ سماعت فرما لو اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم فرمایا جدو ایمان والیاں نو کیا جاندا ہے آؤ اللہ اور اللہ دے رسول دی طرف آ جاؤ رب دے قرآن وال آ جاؤ تے نبی علیہ السلام دی حدیث وال آ جاؤ کادے واسطے آ جاؤ لیحکم بینہم تاکہ جڑے تواڈے اختلافات نے جڑے تواڈے اندر آپس دے اندر تنازعات نے جڑے تواڈے آپس دے اندر جھگڑے تے لڑائیاں نے جڑے اختلاف نے انہاں دا فیصلہ اللہ کروا لو اور اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کروا لو رب دے قرآن تو کروا لو اللہ دے نبی دے فرمان تو کروا لو تے مومن کو جواب کی دیندے نے مومنہ دا قول اگو کی ہوندا ہے جدوں انہاں نو اللہ دے قرآن ول بلایا جاندا ہے رسول اللہ علیہ السلام دے فرمان ول بلایا جاندا ہے تے مومن کی آندے نے مومن آندے نے سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا یہ تسی بھی مومن ہو تے آکھو ہاں سمعنا واطعنا اساں اللہ دی گل سن بھی لئیے اساں اللہ دی گل من بھی لئیے اساں رسول اللہ دا فرمان سن بھی لئے اساں اللہ دے نبی دی بات دے اتے عمل بھی کیتا ہے اسی آپ دی بات دی اطاعت بھی کرنے ہاں فرمایا مومن یہی آندے نے اساں کتاب و سنت دی گل سن بھی لئیے اساں کتاب و سنت دی گل دی اطاعت بھی کی دیئے اساں انہوں من بھی لئے تے اللہ فرماندے نے اے جیڑے کتاب و سنت دی گل اتے آمین کہیں دینے قرآن و سنت دی بات من لیں دینے میری اور میرے نبی دی اطاعت کا اعلان کر دینے فرمایا پھر میں انہوں نے تمغہ دینا اللہ کی تمغہ دینا فرمایا میں اعلان کر دیتا ہے اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح پان والے ہیں یہی لوگ کامیابی پان والے ہیں اور ایک اگلی آیت بھی سماعت فرما لو اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ جڑے اللہ دی اطاعت کرتے ہیں تے جڑے رسول اللہ دی اطاعت کرتے ہیں اللہ دی اطاعت کرتے ہیں تے اللہ دے نبی علیہ السلام دی اطاعت کرتے ہیں وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ اللہ کو ڈرتے ہیں اور جنہ کما تو رب نے بچن دا حکم دیتا ہو دے تو بچ دینے اللہ اینا لوگا
نو کی انعام دینا ہے؟ جیڑا تیری اطاعت کرتے ہیں، تیرے پیغمبر دی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا میں اعلان کر دیتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ فائزون ہیں، یہی لوگ مفلحون ہیں، یہی لوگ کامیابی پان والے ہیں، یہی لوگ کامرانی پان والے ہیں، یہی لوگ نجات پان والے ہیں، یہی لوگ میری جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں، یہی لوگ جہنم کو نہ بچن والے ہیں۔ اب میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتاں دی ہی تفسیر فرمائی ہے نا، اور آپ نے ارشاد فرما دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، اور دنیا جہان دے لوگوں میری ساری امت جنت کے اندر داخل ہوئے گی الا من ابا، پر جن نے آپ جنت میں جان تو انکار کر دیتا انہیں جنت کے اندر نہیں جانا۔ صحابہ نے سوال کر دیتا سونیا من ابا یا رسول اللہ، کیڑا بد نصیب ایسا ہوئے گا، کیڑا بدبخت ایسا ہوئے گا جیڑا جنت کے اندر جان تو انکار کر دے وے، جیڑا کہے میں جنت کے اندر نہیں جانا۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا، وضاحتاں کر دیتیاں نے نا، ان آیتاں دیاں تفسیراں میرے پیغمبر نے کر دیتیاں نے۔ آپ فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جن نے میری اطاعت کی تھی وہ تے جنت دے اندر داخل ہوئے گا، تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت میں جان تو انکار کر دیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے جنت دے اندر وہی جائے گا جیڑا میری اتباع کرے گا، میری اطاعت کرے گا۔ وہ جیڑا میری اتباع نہیں کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا، وہ بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ آپ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو، رب نے اعلان فرما دیتا ہے، مولا فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جیڑا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہو جان تو بعد بھی، ہدایت دی گل سامنے آ جان تو بعد بھی، کتاب و سنت دا مسئلہ سامنے آ جان تو بعد بھی، دلائل سامنے آ جان تو بعد بھی، جیڑا میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرتا ہے، میرے پیغمبر دی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تے مومنہ دی راہ چھڑ کے، صحابہ دا طریقہ چھڑ کے، سلف صالحین دا رستہ چھڑ کے غیران دے رستے تے چل پیندا ہے۔ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسی اودیاں رسیاں ڈلیاں کر دینے ہاں، جتھے جانا جا چلا جا، آخر کار وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسی ایسے بد نصیب نو جیڑا میرے نبی دی مخالفت کرنے والا ہے، ایسے بد نصیب نو جیڑا میرے پیغمبر دی حدیث دے خلاف چلن والا ہے، ایسے بد نصیب نو جیڑا میرے پیغمبر دی شریعت دی مخالفت کرنے والا ہے۔ فرمایا نُصْلِهِ جہنم، اسی انو جہنم دے اندر داخل کر دیواں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ پتہ لگا قرآن بھی دس رہے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بھی دس رہے ہیں، کامیاب ہونے، کامران ہونے، نجات پان والے ہونے، فوز و فلاح پان والے ہونے، جنت میں جان والے ہونے، جہنم تو بچن والے ہونے، جڑے ساری زندگی عرش والے رب دے قرآن دے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، وہی کامیاب لوگ ہوں گے، وہی کامران ہوں گے، وہی نجات پان والے ہوں گے، وہی
فوز و فلاح پان والے ہوں گے۔ اور جن نے میرے پیغمبر دی مخالفت کی تھی، جن نے میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کی تھی، جن نے میرے نبی دی شریعت دی مخالفت کی تھی، وہ انسان جہنم دا ایندھن بن جائے گا، اللہ دی بھی ناراضگی لوے گا، جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ توانو تے مینوں سارے نو اپنے پیغمبر دی صحیح معنی چ اطاعت تے اتباع کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ رب اللہ سانو اللہ سانو جہنم تو محفوظ فرما لے، رب سانو نبی پاک دی مخالفت تو محفوظ فرما لے۔ حضرات تے قرآن دیاں چند آیتاں سنیا دے نا کہ جیڑے میرے نبی دی مخالفت کرنے والے نے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اے جیڑی آیت میں شروع خطبے دی اندر تواڈے سامنے پڑھی ہے، یہ بھی ذرا سماعت فرما لو۔ اس دی اندر میرے رب نے کی اعلان فرما دیتا ہے، یہ سورہ الحجرات ہے اور وہ دی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ نے اس آیت خطاب ایمان والیاں کیتا ہے، مینوں تانوں سارے نو جی اسی ایمان والے ہاں، اے خطاب سانو رب نے کیتا ہے۔ کی آکھے ہے؟ فرمایا اے ایمان والےو، اپنے آپ نو مومن تے مسلمان کہلوانے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے ودن دی کوشش نہ کرنا، اللہ تے اللہ دے رسول تو اپنا قدم اگے بڑھان دی کوشش نہ کرنا، اللہ تے اللہ دے رسول تو اپنے عمل نو اگے بڑھان دی کوشش نہ کرنا، اللہ دے حکم نو مندیاں رہنا تے میرے پیغمبر دی اتباع کردیاں رہنا، میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلدیاں رہنا اور میرے نبی تو اگے بڑھن دی کوشش نہ کرنا۔ حضرات میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود نے تے میرے نبی گھر وچ موجود نہیں، تے دن صحابی آ جاندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر تے اما جان دے کولوں سوال کردے نے اللہ دے نبی دے معمولات سانو دسو، اللہ دے نبی زندگی کس طرح بسر کردے نے، تے اما جان نے دسیا کہ میرے پیغمبر روزے رکھ دے بھی نے، میرے پیغمبر راتی قیام بھی کرتے نے، نفلی روزے بھی رکھتے نے، میرے نبی روزے چھڈ بھی دیندے نے، میرے پیغمبر صدقہ و خیرات بھی کرتے نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات نو تہجد بھی پڑھتے نے۔ یہ سارا معمول دسیا نا جدوں ہن یہ تین ہی صحابی میرے نبی دے گھر دے دروازے دے کول بیٹھ جاندے نے تے آپس وچ گلاں کردے نے تے اما جی عائشہ سن رہیاں نے۔ ہن انہاں دیاں گلاں ذرا دھیان نال سنیا جے۔ ایک کہندا ہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے معصوم عن الخطا نے، انہاں دے تے رب نے اگلے پچھلے سارے ہی معاف فرما چھڑے نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھ دے وی نے تے چھڑ دے وی نے تے اسی تے گناہگار ہاں، اساں تے میں تے اج تو بعد روزہ چھڑنا ہی کوئی نہیں، میں روز ہی روزہ رکھاں کراں گا، 12 مہینے ہی روزہ میں رکھاں کراں گا، سارا سال ہی میں روزہ رکھاں کراں گا، میں وچ ناگا پانا ہی کوئی نہیں، میں روزہ چھڑنا ہی کوئی نہیں۔ دوسرا بول دے آندا میں تے ساری رات قیام کرنا ہے، میں ہن سونا ہی نہیں کرنا، میں ہن آرام نہیں کریا کرنا، میں ساری رات مصلی تے کھڑیا رہیا کرنا ہے، میں ہن تہجد ہی پڑھدیا رہنا ہے، نوافل ہی پڑھدیا رہنا ہے، میں سونا ہی نہیں۔ تے تیسرا کہن لگا میں تے شادی ہوئی نہیں کرنی، میں تے نکاح ہی نہیں کرنا، نکاح کر کے بندہ بیوی بچیاں دے اندر پھس جاندا ہے، نہ نماز صحیح طریقے نال پڑھی جاندی ہے، نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ بندہ جناب دین دا کام زیادہ صحیح طریقے نال کر سکتا ہے، بال بچے دے اندر بندہ رہ کے پھس جاندا ہے۔ اس واسطے میں نکاح ہی نہیں کرنا، ساری عمر میں شادی تو بغیر ہی گزار دینی ہے، جہاد کرتا رہاں گا، نمازاں پڑھتا رہاں گا، نوافل پڑھتا رہاں گا،
اللہ دے دین دیاں خدمتاں کردا رہواں گا۔ ہن میں تواڈے کولوں نشہر ورکا والےو تے سجیوں کھبی اون والےو ایک سوال کرنا چاہنا، تو توجہ نال میرا سوال سن کے جواب دینا جے۔ اج جڑے تین ہی کم صحابہ نے آکھے نے، ایک نے آکھیا میں نماز ہی پڑھدیاں رہنا، نفل ہی پڑھدیاں رہنا، میں سونا ہی نہیں۔ دوسرے نے آکھیا میں روزے رکھدیاں ہی رہنا، میں چھڈنا ہی نہیں۔ تیسرے نے آکھیا میں شادی ہی نہیں کرنی، میں اللہ دی عبادت کی مصروف رہنا۔ اے جیڑا ارادہ انہاں کیتا سی گناہ دا کیتا سی کہ نیکی دا کیتا سی؟ سارے بولو، گج کے بولو ہاں سارے، کدا ارادہ کیتا سی؟ نیکی دا ارادہ کیتا، اور نیت انہاں دی بڑی اچھی سی کہ اسی اللہ دی عبادت کرنی ہے، اساں رب نو راضی کرنا ہے۔ اے فیصلہ کر کے نا تین ہی اٹھ کے ٹر گئے تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پیغمبر جدو کر تشریف لے آئے تے اما جان نے سارا واقعہ اللہ دے نبی نو سنایا، انج انج فلاں فلاں صحابی آئے سن، اے گل ایتھے کر کے کہنے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فوراً مسجد تشریف لے گئے۔ میرے نبی منبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرماندے نے تے آپ فرماندے نے او لوگو سن لو، انی اتقاکم و اخشاکم للہ، میں تواڈے سارے نالوں اللہ کولوں زیادہ ڈرن والا ہاں۔ میرے دل دے اندر تواڈے سارے دی نسبت تقوی زیادہ ہے، میں رب کولوں زیادہ ڈرن والا، میں رب کولوں زیادہ خشیت رکھن والا ہاں۔ پر اس دے باوجود بھی میں روزے رکھنا بھی ہاں، میں روزے چھڈنا بھی ہاں، میں راتی قیام کرنا بھی ہاں تے میں راتی سونا بھی ہاں، میں شادی ایک نہیں میں تے متعدد نکاح کیتے نے۔ اور تے میرے پیغمبر نے تین ہی گلاں بیان کر کے پھر فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور اگر نماز رات نو پڑھنا میری سنت ہے تے سونا بھی میری سنت ہے، اگر نفلی روزہ رکھنا میری سنت ہے تے چھڈنا بھی میری سنت ہے، نکاح کرنا بھی میری سنت ہے، جیڑا میری سنت کو اعراض کرے گا فلیس منی، اودا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ اگر میرے پیغمبر تو صحابی ہو کے اللہ کے نبی تو قدم آگے بتان دی کوشش کرے تے میرے پیغمبر اعلان فرماندے نے فلیس منی، اور میرے نال دا تعلق کوئی نہیں جے، اور میرے جناب وچوں نہیں جے، فلیس منی، اور دا میرے نال کوئی تعلق نہیں جے کہ جڑا میرے تو اگے ودن دی کوشش کر دے۔ میں نفلی روزے رکھنا بھی ہاں تے میں چھڈ بھی دینا وا، اے آندا میں چھڈنا ہی نہیں، میں راتی سونا بھی ہاں تے قیام بھی کرنا وا، اے آندا میں قیام ہی کردیا رہنا سونا ہی نہیں، میں نکاح کیتے نے، اے آندا میں نکاح کرنا ہی نہیں۔ فرمایا جڑا میرے تو اگے ودن دی کوشش کرے گا ولیس منی، اور دا میرے نال کوئی تعلق نہیں دے۔ حضرات میں دسنا کی چاہنا، ایک کہ میرے نبی دی نافرمانی کرنا، اللہ دے نبی دی سنت دی مخالفت کرنا، اے بھی حرام ہے، اے بھی ممنوع ہے، اے بھی اللہ رب العالمین دی ناراضگی دا سبب ہے، اے بھی جہنم وچ لے جان والا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا میرے پیغمبر تو اگے ودن دی کوشش کرنا جنوں بدعت کیا جاندا ہے، جڑے کم اللہ دے نبی نے نہیں کیتے تو انہوں دین بنا کے کریں، انہوں بدعت کیا جاندا ہے، جڑے کم اللہ دے نبی نے نہیں کیتے تو انہوں اسلام بنا کے کریں، انہوں بدعت کیا جاندا ہے، جڑیاں عبادتاں اللہ دے نبی نے نہیں کیتیاں تو وہ عبادتاں کریں، انہوں بدعت کیا جاندا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کرتے سن اما بعد فإن خیر الامور، اما بعد فإن خیر الہدی، فإن خیر حدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا کرتے سن او لوگو سن لو، بدترین کام جڑے نے اور دین اسلام دے اندر نویں نویں کام ایجاد کرنے نے، نویاں نویاں باتاں دین اسلام دے اندر ایجاد کرنا، اے بدترین
ترین کام ہے. فرمایا اینو بدعت کہندے نے. وکل محدثۃ بدعہ, ہر نواں کام جڑا دین وچ ایجاد کیتا جاندا ہے اینو بدعت کیا جاندا ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا وکل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی انسان نو جہنم وچ لے جان والی ہے. حضرات جتھے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرنا جہنم وچ لے جان دا ذریعہ ہے, اوتھے ہی میرے نبی تو اگے ود کے اپنے کولوں بنا کے عبادتاں کرنا یہ بھی جہنم وچ لے جان دا ذریعہ ہے. اینو بدعت کیا جاندا ہے. اینو بولو کی کیا جاندا ہے؟ ایک ہے سنت, ایک ہے بدعت. سنت میرے نبی دا طریقہ, بدعت جیڑا میرے نبی دا طریقہ نہیں, میرے نبی دا قول نہیں, میرے نبی دا فرمان نہیں, میرے نبی دی سنت نہیں, میرے نبی دا عمل نہیں, میرے نبی دی تقریر نہیں. اے اپنے کولوں نو دین دا فتویٰ دے کے, دین دا نام دے کے تے او دے تے عمل کردا ہے. اب دیکھو نا لوکاں نے اپنے کولوں کئی بدعتاں ایجاد کیتیاں نے. کوئی معراج دی رات نو 27 رجب نو راتاں نو قرآن پہ ختم کردا ہے, کوئی نوافل پہ پڑھدا ہے, کوئی معراج دے روزے پہ رکھدا ہے, کوئی شبان دی 15ویں تاریخ جڑی کل آن والی ہے اس تاریخ نو راتاں نو 100 نفل پہ پڑھدا ہے, کوئی جناب کئی 12 رکعتاں دی نماز پہ پڑھدا ہے, کوئی روزے پہ رکھدا ہے شبرات دے. وہ جتنے بھی کام نے اے بدعات نے. کیوں بدعات نے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت دی زندگی بسر کی دی ہے. 13 سال میرے نبی نے مکے دے اندر گزارے, 10 سال میرے نبی نے مدینے دے اندر گزارے. 23 سال نبوت دی زندگی دے اندر 23 وارا شعبان دا مہینہ آیا اور 23 وارا 15 شعبان آئی. نہ میرے پیغمبر نے اس 15 شعبان دی رات نو جنوں تسی شب برات دا نام دیندے ہو, نہ اس رات نو میرے نبی نے کوئی خاص نفل پڑھے نے, نہ میرے نبی نے اس رات نو ہزار رکعتاں والی نماز پڑھی ہے, نہ میرے نبی نے اس رات نو 100 نفل پڑھے نے, نہ میرے پیغمبر نے اس رات نو 12 رکعتاں خاص قرآن دیاں سورتاں دی تلاوت کر کے پڑھی ہے, نہ میرے پیغمبر نے 15ویں شعبان دا روزہ رکھیا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شبرات نال خاص کر کے روزہ بھی نہیں رکھیا. میرے نبی نے شبرات دی اس رات نو جنوں تو شبرات کہنا شب برات, اس رات نو خاص کر کے کوئی نماز نہیں پڑھی. 23 سال میرے نبی نے نبوت دی زندگی بسر کی تھی. ایک سال بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے شب برات دی رات نو نہیں منایا. میرے پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا, 2 سال خلافت کی تھی. 2 دفعہ 15 شعبان دا دن رات دے دن آیا. حضرت ابو بکر نے اس رات نو خاص کر کے کوئی عبادت نہیں کی تھی, کوئی یہ خاص کر کے روزہ نہیں رکھیا. حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے. حضرت عمر دا دور آ گیا. 10 سال حضرت عمر نے خلافت کی تھی. 10 دفعہ یہ دن تے رات آیا. حضرت عمر نے کوئی اس رات نو منان دا اہتمام نہیں کیتا, کوئی یہ عبادتاں دا اعلان نہیں فرمایا, کوئی یہ روزے دا اہتمام نہیں کیتا. حضرت عمر بھی شہید ہو گئے. حضرت عثمان دا دور خلافت آ گیا. 12 سال حضرت عثمان نے خلافت کی تھی. 12 دفعہ رات دن آیا. حضرت عثمان نے ایک سال دے اندر بھی اس شعبان دی 15ویں رات نو نہ خاص کر کے نفل پڑھے نے, نہ ہی خاص کر کے دا روزہ رکھے ہے. حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے. حضرت علی دا دور خلافت آ گیا. 4.5 سال حضرت علی نے خلافت کی تھی. 4 دفعہ جناب دن تے رات آیا. حضرت علی نے بھی اس دن تے اس رات دی کوئی خاص عبادت نہیں کی تھی اور نہ ہی خاص کر کے روزہ رکھے ہے. حضرت حسن دا دور خلافت آ گیا. 6 مہینے حضرت حسن رہے. حضرت حسین کئی سال بعد زندہ رہے. نہ حضرت حسن نے شب برات منائی, نہ حضرت حسین نے شب برات منائی. اور میرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال خلافت کی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بعد 20 دفعہ دن آیا. نہ اس رات دیاں عبادتاں کی دیاں نے, نہ اس دن دا روزہ رکھے ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جیسے بڑے بڑے
سنت صحابہ موجود سن، ایسے ایسے متبع سنت صحابہ ایک دفعہ جا رہے نے، رستے دے اندر ایک جگہ تے سواری تو اترے، اتر کے تھوڑا جا اگے جا کے پھر سواری تے بیٹھ گئے۔ شاگرد نے پوچھا حضرت جی تسی سواری تو اترے ہو، کام کوئی نہیں کیتا پھر بیٹھ گئے ہو، اترن دا سبب کی ہے؟ فرماتے نے مینوں وجہ دے کوئی نہیں سی، ضرورت دے کوئی نہیں سی، میں تے اس واسطے اتریا آمنہ دے لال ایتھے اترے سن۔ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے متبع سنت صحابی بھی ساری عمر نہ شبان دی 15ویں رات دی عبادت کی دی ہے، نہ شبان دی 15ویں دا خاص کر کے روزہ رکھے ہے، اور 100 ہجری تک تقریباً صحابہ دا دور چلتا ہے، 100 ہجری تک کسی ایک صحابی کو بھی صحیح سند دے نال نہ اس رات دی عبادت کرنا ثابت ہے، نہ 15ویں شبان دا روزہ رکھنا ثابت ہے۔ تو آج اے دین کیڑے کو لے کے آئے؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نواں کم بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات دی کوئی فضیلت صحیح حدیث نال ثابت نہیں جے، اس دن دے روزے دی کوئی فضیلت صحیح حدیث نال ثابت نہیں جے۔ تے بعد لوگ اور اشکال انہاں دے دلاں چ ہوئے گا، اسی تے قرآن دیاں آیتاں سنتے رہے ہاں کہ اس رات دی بڑی فضیلت ہے، ایدی اندر تے فیصلے ہوندے نے، جنہیں مرنا ہے، جنہیں جینا ہے، جنہیں پیدا ہونا ہے، جدی شادی ہونی ہے، جدے بچے ہونے نے، وہ دا رزق لکھیا جاندہ ہے، بچے لکھے جاندے نے، نکاح لکھیا جاندہ ہے، زندگی لکھی جاندی ہے، موت لکھی جاندی ہے۔ اسی دے ساری رات سجدے تاں پہ رہنے ہاں کہ ساڈا سال دا جناب معاملہ چنگا لکھ دیتا جائے، ساری قسمت نصیب چنگا لکھ دیتا جائے۔ اے بھی بھلیکھا کڈ لے، اے جیڑی آیت پڑھ کے تینوں علماء تے نہیں کہنا چاہیے، مولوی لوگ تینوں سناندے نے اپنے حلوے مانڈے سیدھے کرنے واسطے، وہ آیت بھی سن لے، وہ آیت ہے سورہ دخان دی، آیت طالب علم کو بھی سماعت فرما لے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اے سورۃ دخان دیاں پہلیاں آیتاں جے ہونے دا ترجمہ سماعت فرما لو۔ انشاءاللہ اسی گمراہ ادوں ہونے ہاں جدوں سانو قرآن سمجھ نہیں آوندا، جدوں سانو قرآن دا پتہ نہیں ہوندا پھر اسی گمراہ ہو جانے ہاں، تے جے قرآن دا پتہ ہوئے تے انشاءاللہ پھر گمراہی ہوندی نہیں جے ہوندی۔ آؤ قرآن سمجھو۔ اللہ فرماندے نے والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین دی۔ اللہ تو قسم کھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا اے جڑا قرآن ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اساں اس قرآن نو برکت والی رات وچ نازل فرمایا ہے، اساں اس قرآن نو لیلہ مبارکہ دے اندر نازل فرمایا ہے، انا کنا منذرین، اسی ہوئی ڈران والے ہاں۔ اللہ کیڑی رات وچ اس قرآن نو اتارے آئی، کیڑی برکت والی رات؟ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات دے اندر جس رات دے اندر حکمت والے معاملے دے فیصلے کیتے جاندے نے، جس رات دے اندر اے فیصلے کیتے جاندے نے، ایدا رزق کنا سال دا، ایدے ہاں اولاد کنی ہونی ہے، ایدا نکاح ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ایدی زندگی کنی ہے، انہیں مرنا کدوں ہے۔ فرمایا سال بھر دے فیصلے، حکمت والے معاملیاں دے فیصلے اس رات وچ
اسی کرنے ہیں جس رات وچ اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے، وہی برکت والی رات ہے۔ اس رات دے بارے آندے نے کہ اے شبان دی 15ویں رات ہے۔ کیڑی رات ہے؟ شبان دی 15ویں، شب برات ہے۔ اے دی اندر فیصلے ہوندے نے۔ اچھا جی فیصلے ہوندے نے تے پھر کی کرنا چاہیے؟ اس واسطے اس رات نو سونا نہیں چاہیے۔ جیڑا سو گیا او دی قسمت ماری گئی۔ کی کرنا چاہیے؟ ساری رات عبادت کرنی چاہیے، 100 نفل پڑھنے چاہیے نے۔ ساڈے ایک عزیز سن، ایک دفعہ انہاں نال ملاقات ہوئی تے مسئلہ چھڑ پیا تے میں دسیا کہ یہ تے ثابت ہی نہیں۔ آندے نے پہلا دسنا دی میں تے ساری رات دے دے کے سجدے مار گیا، 100 رکعتاں میں ساری رات پڑھ چھڑیاں نے تے تسی آندے پے ثابت ہی کوئی نہیں۔ اور اس تو پہلا کہ تسی بھی دے دے کے سجدے فوت ہو جاؤ تے مگروں پتہ لگے کہ ایک سجدہ بھی قبول نہیں، کیونکہ اس سجدے اتے محمد رسول اللہ دی مہر کوئی نہیں لگی۔ اللہ جزائے خیر دے۔ لو توجہ فرمانا، مسئلہ ذرا سمجھنا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن اترے ہے، اللہ دے نبی دے ود کے قرآن نو کوئی سمجھ سکدا؟ سارے بولو جیتا ایمان ہے وہ تے بولو ہاں رب دے نبی تو ود کے کو قرآن نو سمجھ سکدے؟ نہیں نہ سمجھ سکدا۔ جے اس رات کو مراد شبان دی 15ویں ہوندی تے میرے نبی کسے شبان دی 15ویں نو خالی جان دیندے؟ نہ جان دیندے۔ تے میرے نبی صحابہ نو بھی سون دیندے؟ نہ سون دیندے۔ مسجد نبوی بھری ہوندی، قیام ہو رہا ہوندا، نمازاں پڑھیاں جا رہی ہوندیاں، نوافل پڑھے جا رہے ہوندے، روزے دا باقاعدہ اہتمام کیتا جا رہا ہوندا، پر میرے پیغمبر کو کوئی بھی عمل ثابت نہیں گے۔ آ میں دساں اے رات کیڑی رات ہے جیڑی تو شب برات بنائی پھرنا ہے، جیڑی تو شبان دی 15ویں رات بنائی پھرنا ہے؟ اللہ نے کی آکھیا ہے اے او رات ہے جدی اندر قرآن نازل اساں کیتا، اے او رات ہے جدی اندر قرآن اساں کی کیتا نازل فرمایا۔ اللہ اسی تیرے کو نہیں پوچھ لینے ہاں تو قرآن کیڑی رات وچ نازل فرمایا ہے؟ لوگ دی آندے نے اے شبان دی 15ویں رات ہے، اللہ تو کی آنے فرمایا میں تے اعلان کر دیتا۔ دیکھو قرآن دی تفسیر پیا کر دے، میں تے اعلان کر دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا رمضان دا مہینہ جس مہینے دے اندر اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ رب کہندا کیڑا مہینہ ہے؟ گج کے بولو کیڑا مہینہ ہے؟ رمضان دا مہینہ ہے۔ اللہ مہینہ تے پتہ لگ گیا ہے رمضان دے جدوں تو قرآن نازل فرمایا ہے۔ ربا اے بھی دس دے رات کیڑی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ پڑھ لو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا اساں قرآن نو لیلۃ القدر وچ نازل فرمایا ہے تے ہن لیلۃ القدر ایک جگہ رب فرماندا ہے رمضان میں اتاریا ہے، دوسری جگہ فرماندا ہے اساں لیلۃ القدر وچ نازل فرمایا ہے۔ پتہ لگا لیلۃ القدر رمضان وچ اوندی ہے۔ اللہ اے لیلۃ القدر کیڑی ہے؟ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او لوگو مینوں رب نے دسیا سی لیلۃ القدر کیڑی ہے، پر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں تانوں دسن واسطے باہر نکلیا، باہر میں دو بندیاں نوں لڑدیاں ویکھیا، انہاں دی لڑائی دی وجہ تو اور رات مینوں بلا دیتی گئی ہے، میرے کولوں او دا علم اٹھا لیا گیا ہے، مینوں پہلا دسیا گیا سی لیلۃ القدر کیڑی رات ہے، پر تہاڈی لڑائی دی وجہ تو تہاڈے
جھگڑے دی وجہ تو او دا علم میرے کولوں اٹھا لیا گیا ہے. لہذا ہن لیلۃ القدر تسی 5 راتاں دے اندر تلاش کرو. رمضان دی 21ویں رات دے اندر، رمضان دی 23ویں رات دے اندر، رمضان دی 25ویں رات دے اندر، رمضان دی 27ویں رات دے اندر، رمضان دی 29ویں رات دے اندر. فرمایا انہاں 5 راتاں چوں ایک رات لیلۃ القدر ہے، او دے اندر ہی اساں قرآن نازل فرمایا ہے. اور لیلۃ القدر ہی او رات ہے جس دے اندر رب دے فرشتے نازل ہوندے نے. لیلۃ القدر ہی او رات ہے جس دے اندر روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام سلامتی لے کے نازل ہوندے نے. ساری رات فجر تک اللہ دی طرف سلامتی اس رات وچ اترتی رہندی ہے. اور اس رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت نالوں افضل ہے. اور اوہی او رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. اسی حکمت والے کماں دے فیصلے بھی اس رات لیلۃ القدر جی کریا کرنے. پتہ لگا برکت والی رات وہی ہے جڑی لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر وہی ہے جڑی برکت والی رات ہے. اسی رات وچ قرآن اترے ہے، اسی رات وچ حکمت والے کماں دے فیصلے ہوندے نے. اسی رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت نالوں افضل ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہی تفسیر لکھی ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ نے یہی تفسیر لکھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تفسیر کی تھی ہے. امام ضحاک رحمہ اللہ نے یہی تفسیر کی تھی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے یہی تفسیر کی تھی ہے کہ اس لیلہ مبارکہ برکت والی رات جس رات میں حکمت والے کماں دے فیصلے ہوندے نے، اور رات شبان دی 15ویں نہیں ہے، او تے رمضان دی لیلۃ القدر ہے. شبان دی 15ویں میرے پیغمبر نے اینو عبادت والی رات قرار دیتا. ایدی کوئی فضیلت میرے نبی کو ایک صحیح حدیث تو بھی ثابت نہیں. لہذا اس رات نو جیڑا بندہ ہن راتی پڑھے نفل کہ شب برات ہے، میرے نبی نے نہیں پڑھے، تو پڑھے گا تو کی ہو جائے گی؟ اچھی بولو. میرے نبی نے شب برات دا خاص کر کے روزہ نہیں رکھیا، تو رکھے گا تو کی ہو جائے گا؟ بدعت. تے میرے نبی فرماندے نے کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اے ہاں جیڑا سنت عمل ہے سنت دیا چھڑ دے بدعتانو. میں تے اس جمعے دے اندر بھی آکھیا سی، میں کہ لوگ آندے نے او دیکھو مولوی سانو نفل پڑھن تو روک دے نے، مولوی سانو روزہ رکھن تو روک دے نے. آندے نے نفل نہ پڑھیا کرو اس رات نو، آندے نے روزہ نہ رکھو. اوے آ تینو اسی کیوں روکنے آ؟ اے بھی سمجھ لے تینو نفل پڑھن دا چاہ ہے نا، آنا روز تہجد پڑھیا کر، 11 رکعتاں روز پڑھیا کر. اے نفل نہیں، میرے نبی دی سنت تو ثابت نے پڑھیا کر. آنا اشراق پڑھیا کر، اے نفل نہیں، میرے نبی تو ثابت نے پڑھیا کر. آنا چاشت پڑھیا کر، اے نفل نہیں، میرے نبی تو ثابت نے پڑھیا کر. آنا جناب عصر تو پہلے 4 نفل پڑھیا کر، میرے نبی تو ثابت نے آنا پڑھیا کر. میرے پیغمبر نے مغرب تو پہلے 2 نفل پڑھے نے پڑھیا کر، کیونکہ میرے نبی تو ثابت نے پڑھیا کر. میرے نبی نے فجر دیاں 2 سنتاں پڑھیاں نفل نے پڑھیا کر، میرے نبی نے ثابت، میرے نبی تو ثابت نے پڑھیا کر. زور دیاں پہلیاں تے پچھلیاں سنتاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھیاں نے، اے سنت تو ثابت نے پڑھیا کر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے مغرب تو بعد والے 2 سنتاں پڑھیاں نے، اے نفل نے پڑھیا کر. میرے نبی نے عشاء تو بعد والی سنتاں پڑھیاں نے، اے نفل نے پڑھیا کر. میرے پیغمبر راتی اٹھ کے تہجد پڑھتے سن، اے نفل نے پڑھیا کر. میرے پیغمبر علیہ السلام تو تحیۃ المسجد ثابت ہے، مسجد وچ آ کے 2 نفل پڑھنا ثابت ہے، پڑھیا کر. اور تینوں کون آندا نفل نہ پڑھ؟ اسی تے تینوں نفل پڑھن دی ترغیب دینے ہاں.
اوے اسی تے انہاں لوکاں دی مخالفت کرنے ہاں جڑے آندے نے خالی فرض ہی کافی نے سنتاں پڑھن دی لوڑ نہیں. اسی آنے ہاں جب تک تو نال سنتاں نہیں پڑھے گا میرے نبی دی سنت دے مطابق نماز مکمل نہیں ہوئے گی. اسی تے سنتاں پڑھن دی ترغیب دینے ہاں, اسی تے نفل پڑھن دی ترغیب دینے ہاں. تو آنا روزہ نہیں رکھن دیں دے ہاں میں تینوں دعوت دینا شبان دا مہینہ چڑھے ہے یکم شبان تو شروع ہو جا 15 شبان تک روزے رکھ. کون تینوں آندہ اسی تینوں روزے رکھن تو منع کرنے ہاں. شبان دی پہلی دا بھی روزہ رکھ, دوجی تیجی چوتھی دا بھی رکھ, پنجویں چھویں ستویں دا بھی رکھ, اٹھویں نویں دسویں دا بھی رکھ, 11ویں 12ویں 13ویں دا بھی رکھ. اوے سارے شبان دے پہلے 15 دنوں دے روزے رکھ. کیوں رکھ؟ کیونکہ آمینہ دے لال رکھ دے رہے ہیں میرے نبی شبان دے اندر کسرت نل نفلی روزے رکھ دے رہے ہیں. آنا سنت عمل کر. تو کلا 15ویں شبان دا رکھنا چاہنے جیڑا میرے نبی نے خاص کر کے نہیں رکھیا. تو کلی اس رات کی عبادت کرنا چاہنے جیڑی میرے نبی نے خاص کر کے نہیں کی تھی. اسی تینوں سنت والے ہونا چاہنے ہیں, بدعت تو روکنا چاہنے ہیں کیونکہ سنت جنت میں لے جاندی ہے, بدعت جہنم میں لے جاندی ہے. کیوں جی روزے رکھنے چاہیے دینے کہ نہیں؟ آج کنی تاریخ شبان دی پتا جے تسی نہیں مناندے شبرات ہاں اللہ کرے نہ ہی مناندے ہو. آج 14ویں ہو گئی ہے نا تے کل رات 15ویں ہے. کل رات نو سپیکر کھول جانے نے, جلسے بھی ہونے نے, تے پھر جناب قرآن بھی مکنے نے, نوافل بھی 100 پڑھے جانے نے, حلوے پکنے نے, کھیراں پکنیاں نے, کھانے پکنے نے, تے روحاں نے گھروں نے تے گھر والیاں قبرستان ٹر جانے ہیں. روحاں نے کتھے آنے تے گھر والیاں قبرستان. کی فائدہ ہویا انہاں دی آن دا؟ میل تے پھر کوئی نہ ہویا. انہاں گلاں تو ہی پتہ لگتا ہے جہالت ہے. اے دین نہیں, اے اسلام نہیں. نہ روح آؤندیاں نے نہ کوئی آؤن دیندا ہے, نہ آؤندیاں نے تے نہ کوئی. تو اللہ دے نظام نو کی سمجھے ہے؟ تیرا عقیدہ اونجدا ہی ہے نا. پیر صاحب نے ماری چھال تے روحاں والی تھیلی اسرائیل کو لو کھو کے ساریاں روحاں آزاد کر چھڑیاں. پتہ نہیں تو اسرائیل نو کی سمجھے ہے تے اللہ نو کی سمجھے ہے. ما قدر اللہ کا قدر ہی وہ تو اللہ نو پہچانے ہی نہیں. سب جھوٹ ہے, نہ کوئی روحاں ہوندیاں نے اس رات نو, نہ قبرستان. سارا پنڈ کٹھا کر کے جانا میرے نبی تو ثابت ہے. نہ حلوے مانڈے پکانا نہ کھانے پکانا اس رات نو میرے نبی تو ثابت ہے. نہ اس رات نو 100 نفل پڑھنا ثابت ہے. نہ اس دن دا روزہ رکھنا خاص کر کے اس دن دا میرے نبی تو ثابت شبرات دی نیت دے نال. تو یارو جیڑا عمل سنت تو ثابت نہیں مینو دسو اس عمل. اچھا ایک گل دسو, نماز کڈی بھی آلہ کیوں نہ ہوئے اگر اس نماز تے میرے نبی دی مہر نہیں لگی مینو دسو اس نماز دا مل پے گا؟ بولو یار. لوگ آندے نے یار ویکھو نماز پڑھن تو روک دینے, او ویکھو جی اے سانو قرآن پڑھن تو روک دینے. اور مینو دسو تسی جانور ذبح کر دے ہو مثالاں تسی علماء کو سن دے رہندے ہو. میں تے صرف گل سمجھان واسطے تانوں بات سمجھان واسطے مثال دے رہا. اور جانور ذبح کر دے ہو اوتھے کی پڑھ دے ہو؟ سارے بولو بسم اللہ ہی, تے جے اوتھے یاسین پڑھنی شروع کر دے تے اور دسو جانور ذبح ہو جائے گا؟ حلال ہوئے گا؟ جائز ہوئے گا؟ کیوں؟ قرآن ہی تے پڑھنے پیا. وہ اس واسطے جائز نہیں کیونکہ تے مور جناب محمد الرسول اللہ دی نہیں لگی.
صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور میں لوگوں تواڈے واسطے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ جے. اگر اللہ نال ملاقات کرنا چاہندے ہو, اگر کل قیامت نو رب دی جنت تے جانا چاہندے ہو, رب نو ملنا چاہندے ہو, تے آؤ میرے پیغمبر دے تابعدار بن جاؤ, میرے پیغمبر دی سنت نو اپنا لو, میرے نبی دے طریقے نو اپنا لو, بدعتاں چھڑ دیو, میرے نبی دی مخالفت کرنا چھڑ دیو. میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ایک اور حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. فرمایا جیڑا بندہ ایسا عمل کردا ہے جیڑا ساڈے طریقے دے مطابق نہیں, وہ عمل مردود ہے. سارے بولو عمل اچھی, بولو اچھی, وہ عمل مردود ہے. جیڑا بندہ کوئی نواں ایسا عمل کر دے جیڑا ساڈی سنت دے مطابق نہیں, جیڑا ساڈے دین دے اندر نہیں, جیڑا اسلام دے اندر نہیں, فرمایا وہ عمل رد مردود ہے. اور جیڑا بندہ میرے نبی دی نماز تو اگے بڑھ کے نماز پڑھدا ہے او دی وہ نماز مردود ہے. جیڑا میرے نبی دے روزے تو اگے بڑھ کے اپنے ولوں روزہ رکھدا ہے او دا روزہ مردود ہے. جیڑا پیغمبر علیہ السلام دے عمل تو اگے بڑھ کے اپنے کول اپنا کے عمل کردا ہے او دا عمل بولو مردود ہے. او دا عمل اللہ دے ہاں قبول ہو سکدا نہیں ہو سکدا. کیوں؟ میرے پیغمبر فرما گئے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر آپ نے عمل قبول کروانا چاہنا ہے, آنا میرے نبی دی سنت نو اپنا لے, میرے نبی دے طریقے نو اپنا لے. جیڑی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے وہ پڑھیا کر, جیڑا روزہ میرے نبی نے رکھیا وہ رکھیا کر, جیڑے طریقے نال میرے نبی نے عبادت کی تھی ہے اس طریقے نال عبادت کریا کر. یہ تو تم میرے نبی دی سنت نو اپنائے گا, یہ تو میرے نبی دے طریقے نو اپنائے گا, رب مول کی پائے گا. مول سن لے, فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو لوگو اگر اللہ دی محبت پانا چاہتے ہو, اگر رب دا پیار پانا چاہتے ہو, فتابعونی, آؤ میرے تابعدار بن جاؤ, میرے فرما بردار بن جاؤ, میری سنت نو اپنان والے بن جاؤ, میرے طریقے نو اپنان والے بن جاؤ, میری حدیث تے عمل کرنے والے بن جاؤ, میرے طریقے تے چلن والے بن جاؤ. جدو تسی میری تابعداری کرو گے اللہ تو مول کی پائے گا. فرمایا یحببکم اللہ, سونیا جیڑا تیرا تابعدار بن جائے گا میں رب اودے نال محبت بھی کراں گا, ویغفر لکم ذنوبکم, میں اودے گناہاں تے معافی دا قلم بھی پھیر دے گا. رب مول پائے گا میرے نبی دی سنت تے چلن دا, میرے نبی دے طریقے تے چلن دا. اس واسطے بدعات تو بچ جاؤ, بدعات نہیں کرنی. اللہ مینوں تانوں محفوظ فرما لے. میں جڑی حدیث سنائی ہو 3 صحابہ والی, لوگ آندے نے جی نیت چنگی ہونی چاہیے. انہاں 3 صحابہ دی نیت چنگی ایسی کہ نہیں. ایک نے آکھیا میں راتی سونا ہی نہیں کرنا, ساری رات قیام کرنا ہے, نیت ماڑی سی کہ چنگی. ایک نے آکھیا میں روزے چھڈنے ہی نہیں, مسلسل روزے رکھنے, نیت ماڑی سی کہ چنگی. ایک نے کہا میں نکاح کرنا ہی نہیں, نیت ماڑی سی کہ چنگی. چنگی نیت ہی سی نا. تو میرے نبی نے کیا کیا, من راغب عن سنتی فلیس منی, جیڑا میری سنت تو منہ موڑے گا اور میرے طریقے دے. کیوں جی گل کو سمجھ آئی جی کہ نہیں. اللہ مینوں تانوں اے ہر رات دی عبادت تے روزے اپنے نبی دی سنت دے مطابق رکھن دی توفیق عطا فرمائے. آخر تے ایک وضاحت کر دیاں, وقت نہیں وگرنہ میں تفصیل میں تھوڑی جی وضاحت کر دیندا. جتنیاں روایات
شب برات دے حوالے نال پیش کیتیاں جاندیاں نے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ساریاں روایتاں کلہم ضعیف تے موضوع روایتاں نے، من گڑت روایتاں نے. کوئی ایک روایت بھی ایسی صحیح موجود نہیں جیڑی اس رات دی عبادت تے دلالت کر دی ہوئے کہ اس رات نو عبادت کرنی چاہیے تے اس دن دا روزہ رکھنا چاہیے. کوئی ایک روایت بھی اس مسئلے دے اندر صحیح سند نال ثابت نہیں. کچھ موضوع نے، من گڑت نے، کچھ حد درجہ ضعیف نے جنہاں نو محدثین نے قبول ہی نہیں کیتا. اس واسطے سنت تے عمل کرو، بدعت تے عمل نہیں کرنا. اللہ مینوں تانوں سنت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، بدعت کو محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.